پھر قوم موسیٰ کا ذکر آ گیا، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا واضح کھلے ہوئے دلائل دے کر۔ اب اتنے سے یہ بات یہاں سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو ذہن میں ہمارے ہے نا کہ وہاں جادوگری کا کوئی کھیل تھا اور وہ عصا پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ دکھایا تو وہ چاند کی طرح چمکنے لگ گیا، اور سامنے سے بھی وہ جادوگر تھے اور میدان میں جادوگری کا کھیل تھا۔ یعنی یہ بات جو تھی کہ ادھر سے انہوں نے جادو کا کھیل کھیلا، ادھر سے خدا کا ایک اولو العزم پیغمبر وہ بھی جادو کا کھیل کھیل رہا اور یہ زیادہ زبردست جادوگر ہوا۔ تو یہ ہوا خدا کے پیغمبر کا کام، جس کو خدا نے خود کہا تھا کہ ہم نے تیری تربیت بچپن سے کی ہے آج تک، اس لیے کہ تجھے ایک بہت بڑی مہم پہ بھیجنا ہے ہمیں۔ تو مہم یہ تھی جو جادوگری کا کھیل وہاں جانا تھا۔ ساری عمر وہ اللہ میاں سے کھاتے رہے ان کو۔ یہ چیزیں اپنے مقام پہ آ چکی، یہ جادو کا کھیل ہی تھا۔ ایک کہتے ہیں اتنا بڑا زیادہ بھاری جادو تھا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ جادوگر جدھر سے جی چاہے آ جائے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کامیاب کہتے ہیں، تو یہ ساڑھا جادوگر سی کہ نہیں، سلطان مبین، دلائل جو بڑی واضح تھیں وہ تو ان کے سامنے دلائل لے کر گئے۔ ہر نبی اپنے پیغام کو دلائل اور براہین کی روح سے پیش کرتا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، اس دور کی بھی جو ابھی جہالت کا دور تھا، عام طور پہ قوم میں اس کی واقف نہیں تھی۔ نبی پہلے دن سے دلیل سے بات کرتا تھا۔ خدا نے ہر نبی کے متعلق کہا کہ وہ دلائل پیش کرتا تھا اور وہ دھاندلی کرتے تھے مقابلے۔ اور پھر آخر میں جب ہم آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس دور میں تو کم از کم آپ دیکھتے ہیں، اب یہاں تو یہ ہوا نا کہ حضرت نوح کے زمانے میں سیلاب آ گیا تو وہ قوم ڈوب گئی، حضرت لوط کے زمانے میں پتھراؤ ہو گیا تو وہ قوم ڈوب گئی، حضرت قوم عاد جو تھی زلزلہ آیا ڈوب گئی، قوم سمود جو تھی جھکڑ چلا تو تو یہ اگر یہی طریقے تھے ان کے جرائم کے بدلے میں ان کو تباہ سزا دینے کے یا تباہ کرنے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دور پورا ہمارے سامنے، اس میں تو کوئی بات بھی معجزانہ نہیں ہوئی ہے۔ یہ مدینے کی زندگی 7 سال کی 82 لڑائیاں لڑی، چھوٹی موٹی جھڑپیں اور بڑی بڑی جنگیں، اور ان میں کامیابی بھی ہوئی، ان میں شکست بھی ہوئی۔ حضور خود زخمی ہو گئے جنگ احد کے اندر، چھلنی ہو گئی تھی، کہہ رہے ہیں کہ یوں تیر چبھے ہوئے تھے جیسے شہد کی مکھیاں چھتے پہ ہو۔ صحابہ نے دیوار بن کے کھڑے ہو کے بچایا تھا۔ بیٹی زخم بھرنے کے لیے آئی تھی، وہ مرہم لگانے کے لیے جسے کہتے ہیں۔ شکست ہوئی ہے، قرآن میں شکست کا ذکر کہا گیا ہے کہ شکست اس لیے ہوئے کہ تم نے اپنے کمانڈر کی ہدایات جو تھیں ان کو نظر انداز کر دیا۔ جس مقام پہ اس نے تمہیں کھڑا کیا تھا اس مقام کو چھوڑ کے ادھر آ گئے، جگہ خالی دیکھی دشمن نے، اور وہ آ گیا اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، یہ بات جو ہے اس کو دیکھو کہ ایسا کرنے سے یہ ہوتا ہے، آئندہ نہ ایسا کرنا، پھر ایسی شکست ہو جائے گی۔ شکست بھی اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی اسٹریٹجی میں غلطی ہو جاتی تھی، کامیابی اس لیے ہوتی تھی کہ جب وہ جنگ عذاب ہے جسے جنگ خندق کہتے ہیں، کوئی طریقہ اور نظر نہیں آتا تھا، عرب میں کوئی جانتا نہیں تھا اس سے پہلے اس اسٹریٹجی کو، جنگ کی۔ مدینے کے گرد خندق کھود دی تھی حفاظت کے لیے۔
قرآن نے حکم دیا ہے کہ اپنی سرحدوں کے اوپر رسالے اتنی طاقتور رکھو کہ دشمن کو جرأت نہ ہو جائے تمہاری طرف قدم بڑھانے کی. کوئی معجزہ نہیں ہو رہا.